بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں اپنی مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں اپنی مرضی کا کوئی دخل۔ بیچ کی جو زندگی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ کرتے کرتے مر جائیں۔ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں کلمے کی دولت سے نواز دیا، شعور کی دولت سے نواز دیا، اب شعور کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت نام صرف نماز کرنی ہے، نماز تو عبادت کی قسم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، تو عبادت کی قسم ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ ہے، بندہ عبد بن کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کرے، مکمل فرمانبرداری کرے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے اپنے مالک سے سر منہ انحراف نہ کرے، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہے۔ جس موقع پر اس نے حکم دیا ہے اس حکم کو بسر چشم تسلیم کرے اور اس کو بجا لائے۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا جو بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اس حکم کو پورا کرنا۔ آپ کے گھر پہ مہمان آئے تو جب آپ ان کے میزبان بنے، خوش خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کا دل خوش کر دیں، ان کی ایسی خدمت کریں۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، آپ بیٹے کی حیثیت سے ان کے سامنے بھرپور جوان ہو چکے ہیں، ماں باپ کی عمر ڈھلنے لگی ہے، آپ اپنی خدمت کے ذریعے سے ان کے منشے کو سمجھتے ہوئے ان کا دل خوش کر دیں۔ آپ شوہر ہیں تو شوہر کی حیثیت سے آپ کی طرف حکم یہ متوجہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماتحت بیوی کو خوش رکھیں، اس کو رنجیدہ نہ ہونے دیں، اس کو اپنے کسی عمل سے رنجیدہ نہ کریں، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ آپ والد ہیں تو والد کی حیثیت سے آپ کی طرف اللہ کا حکم یہ متوجہ ہے کہ آپ بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو اللہ اس کے رسول سے جوڑیں، ان کو سنتوں کا متبع بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچاننے والا بنائیں۔ ان کی نگاہ پاک ہو، ان کی سوچ پاک ہو، ان کی زبان پاک ہو، ان کے خیالات پاکیزہ ہوں، تو بری صحبت میں نہ بیٹھیں، بری صحبت کا جو ہے وہ کوئی ایسا انتظام نہ کریں کہ وہ بری صحبت میں بہہ جائیں۔ اب یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ تو عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی 100% فرما برداری کرنا، اور جس موقع پر جس کام کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس حکم کو ادا کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت فرما برداری کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 60-70 سال تک آپ عبادت کرو اور اس کے بعد انجوائے کرنا ہے۔ پھر جیسے انگریز لوگ ہر کام کھڑے کھڑے کرتے ہیں، کھانا کھڑے کھڑے،
جتنے ورک کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں کھڑے کھڑے، کیوں؟ اس لیے کہ آخری عمر ان کو پڑے پڑے زندگی گزارنی ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو، تو کھڑے کھڑے سارے وقت کام اس لیے پورے کرتے ہیں کہ آخری زندگی میں سارے کام پڑے پڑے کرنا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں جوانی میں خوب عبادت کر لیں، بڑھاپے میں صرف پڑھ کے سونا ہے، نہیں نہیں، چھٹی اس کو نہ ملی جس کا سبق یاد کیا۔ جب اللہ پاک نے کلمے کی نعمت عطا فرما دی ہے تو مرتے دم آخری لمحے تک اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارنا، سرخروئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کے محبوب حاصل سے ملاقات کرنی۔ بروز محشر عزتیں اگر پانی ہے تو زندگی بھر بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابع داری کرے۔ نیز اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی انمول نعمتیں عطا فرما رکھی۔ اللہ اکبر کر، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اگر بندہ اپنے اوپر غور کرے تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کا ایک دفتر کھلتا ہے، بلکہ خود اللہ پاک نے دعوت دی، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تمہاری جانوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر اپنے قدرت کے کیسے کیسے کرشمے رکھے ہیں، کیا تم ان کو جانتے نہیں؟ کیا تم اس کو غور نہیں کرتے؟ ایک آدمی کو اگر چیرا لگ جائے، کوئی دھاردار چیز لگ جائے اور اس کو گہرا زخم لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دونوں کناروں کو جمع کرتا ہے اور ٹانکے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا کرتا پھٹ جائے اور ٹیلر کے پاس جاتا ہے، وہ دونوں کنارے کپڑے کی جمع کر کے ٹانکے بھر دیتا ہے۔ جسم کے اندر جو ڈاکٹر نے ٹانکے بھرے وہ 2-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد کاٹ دیتا ہے اور وہ دونوں کنارے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن کرتے میں جو ٹانکے بھرے ہیں وہ ٹانکے جسم میں بھرنے والا بھی ڈاکٹر تھا، انسان تھا، اور یہ خیاط اور درزی جو تھا یہ بھی انسان تھا۔ اس نے ٹانکے بھرے، ان ٹانکوں کو پھر کاٹو، پھر الگ، وہ جڑا رہ گیا، یہ کیوں جڑا نہیں رہا؟ اصل میں اس جسم میں اللہ رب العزت کی کاریگری ظاہر ہوئی کہ جس وقت ڈاکٹر دونوں کناروں کو جوڑ دیتا ہے تو پھر تانا بانا تانا بانا تانا بانا، اللہ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے، اس کے ٹیشوز جڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ٹانکے کاٹنے کے بعد بھی وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جسے کبھی کٹا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کشمیر کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کشتواڑ، اتنی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو درجہ حرارت منفی تک پہنچ جاتا ہے، منفی سے بھی نیچے گرتا ہے۔ تو آدمی باتھ روم میں وضو کر کے آتا ہے اور وضو کر کے اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے، تولیے سے صاف کرتا ہے، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ داڑھی کے اندر کی قطرات نہ رہ گئے وہ پانی کے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یوں کرتا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے قطرات داڑھی میں رہ گئے جو تولیے سے میں صاف نہ ہوئے، جب وہ یوں کرتا ہے تو وہ سامنے آئینے سے ٹکرا کر ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ برف نکل رہا۔ اب سوچنے کی بات ہے، باتھ روم سے لے کر آئینے تک، باتھ روم سے لے کے بیڈ روم تک جب داڑھی کے اندر قطرات برف کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، اسی ماحول میں رہنے والا انسان، اس کی رگوں میں بہنے والا خون، وہ برف کیوں نہیں بنتا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تمہارے جسم میں کیا نظام رکھا ہے تم اس پر غور نہیں کرتے؟ اسی منفی درجہ حرارت میں آدمی ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سانس لیتا ہے، جب سانس لیتا ہے اندر سے وہ ودن سیکنڈ باہر نکلتا ہے بھاپ بن کر، تو اندر کون سا ہیٹر، کون سی بھٹی ایسی سلگائی ہوئی ہے کہ وہاں سے وہ گرم ہو کے نکل رہا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تمہاری جانوں کے اندر کیا کیا اپنے نعمتوں اور اپنے قدرت کے کرشمے رکھے تھے، اس پر غور نہیں کرتے؟ اللہ کا نظام۔ ابھی میں چند دن پہلے بنگلور کی طرف روٹین کے چیک اپ کے لیے گیا تھا، تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے پورے جسم کا، باڈی کا چیک اپ کرایا، پھر انہوں نے ایک ہاسپٹل کی 3ری-4تھی منزل پر اوپر ایک پورا کا پورا ہال بنایا جس میں تقریباً کم و بیش 36 بیڈ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے بنائے۔ حضرت ہمارے یہاں ڈائلیسس آتے ہیں اور ڈائلیسس کے لیے پیشنٹ آتے ہیں اور بیچارے بہت مخلوق
وہ مشینیں لگی ہوئی تھی اور 25-26 آدمی اور افراد وہاں لیٹے ہوئے. سب کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا. بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت یہ سب کے سب قابل رحم ہیں، اس لیے کہ جو بوڑھے ہیں ان کو جوانوں نے چھوڑ دیا کہ بوڑھے باپ کے لیے ہر تیسرے دن 6 گھنٹے نکال کر ہاسپٹل میں جانا، یہ ہمارا کام نہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، یہ ان کا علاج کروائیں. تو بوڑھے ماں باپ کو بچوں نے چھوڑ دیا. جو جوان عورتیں ہیں شوہر نے چھوڑ دیا، ہمارے کام کی نہیں رہی. اور جو جوان تھے ان کو کمپنیوں نے چھوڑ دیا کہ یہ ہر تیسرے دن جب ڈائلسس کرائیں گے تو ہمارے یہاں کام کیا کریں گے. تو کہا بھائی کہیں اور دیکھ لینا، ہم کسی اور کو رکھتے ہیں. تو یہ سب قابل رحم قابل ترس لوگ ہیں. جب یہ آتے ہیں پورے جسم کا خون فلٹر ہوتا ہے مشین کے ذریعے سے، تو 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. اس 4 گھنٹے میں جو ہے 4 گھنٹے کے دوران بہت شدید بھوک لگتی ہے، تو ان کو ہم کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ ایسے افراد ہیں کہ جب آتے ہیں تو ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں اور ان کو راشن کی کٹ بھی دیتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ جاب لیس ہیں، سارے کے سارے قابل رحم ہیں، تو گھر میں ان کو کون کھلائے؟ تو راشن کی کٹ بھی دیتے ہیں. اور کیا اس کا کوئی پیسہ انتظام؟ یہ ہماری ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، اپنی جیب خاص سے یہ انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دست شفا عطا فرمائے اور امت کے اندر ایسے ہمدرد ڈاکٹروں کا اللہ پاک اضافہ فرمائے. ورنہ دوستو ڈاکٹری لائن ایسی بدنام ہو چکی ہے اور ڈاکٹر لوگ اتنے بدنام ہو چکے ہیں، یہ پڑھے لکھے ڈاکو سمجھے جا رہے ہیں. ایسی سی بیماریاں اور ایسے ایسے روگ ہیں جسم میں کہ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو صبح سے شام تک زندگی بھر کی کمائی جمع کر لیتے. زندگی بھر کی کمائی جمع پوری آدمی کی ختم ہو جاتی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے اسپتالوں کے پاس سے گزرتے ہوئے. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بزرگوں کا تجربہ، جب اس دعا کو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھے گا آدمی، تو جس مصیبت میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے یہ دعا پڑھنے والا اس مصیبت میں زندگی بھر کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے اکابر مشائخ فرماتے تھے کہ کفار مشرکین کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اس لیے کہ وہ بھی تو کفر کی بیماری میں ہیں، تاکہ اللہ پاک اس بیماری میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح اللہ پاک نے جسم کے اندر جو کام 7 لاکھ کی مشین پورے جسم کا خون فلٹر کرنے کا کرتی ہے ہر تیسرے دن، اللہ پاک نے وہی نظام آٹومیٹک ہمارے جسم کے اندر ان بیلٹ فٹ کیا ہے. 2 انچ کی 2 کڈنی ہے جو کاجو شیپ کی ہے، کاجو کی طرح، اور وہ پورے جسم کا خون 24 گھنٹے میں 40 سے 45 مرتبہ پورے جسم کا خون وہ فلٹر کرتی ہے. اور جو خون میں کچرا ہوتا ہے وہ پیشاب کے راہ پہ جمع کر دیتی ہے، پیشاب کی شکل میں جمع کرتی ہے. اور پیشاب کا بھی ایسا عجیب نظام ہے کہ جب وہ خون میں سے کچرا نکال تو مثانہ کہا جاتا ہے. تو مثانے میں جب 100 ml پیشاب جمع ہو جاتا ہے تو وہاں سے میسج جاتا ہے نروس سسٹم کے تحت، کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پھینک کر آؤ، اس کو نکال کر آؤ. کیا اللہ کا عجیب نظام. میرا چند سال پہلے گردے کے اندر پتھری تھی، رمضان مبارک کے اندر بہت شدید درد ہوا. نقل اعتکاف تھا پہلے عشرے کا، تابڑ توڑ مجھے چھوڑ کے ہاسپٹلائز ہونا پڑا. ڈاکٹر نے لیزر کے ذریعے اس کو نکال دیا. صبح کو داخل ہوا تھا، شام کو فارغ ہو گیا، پھر خان کا آیا. دوسرے دن اور تیسرے دن اتنی شدت کے ساتھ پیشاب لگتا تھا ہر 2-5 منٹ کے بعد. ایسا لگتا تھا کہ طہارت خانے تک جا نہیں سکوں گا اور کپڑا کھول نہیں سکوں گا کہ پیشاب ہو جائے. لیکن وہاں جا کے بیٹھتے 2-4 قطرے ہوتا. میں نے سوچا یا اللہ یہ کوئی نئی بیماری لگ گئی کیا ہے. خیر ڈاکٹر کے پاس پھر گئے تو ڈاکٹر برادران وطن میں سے تھا، تو اس نے کہا سر معاف کرنا، مجھے بتانا آپ کو میں بھول گیا کہ جہاں سے ہم نے پتھری آپ کی نکالی ہے وہاں ایک مقام پر ہم نے ایک رنگ رکھ دی ہے تاکہ وہ مقام وہ جگہ بڑی ہو جائے، تاکہ کچھ کچرا رہ گیا ہے تو وہ بھی نکل جائے آسانی سے. تو اس رنگ کے ہونے کی وجہ سے مثانہ فیک میسج بھیج رہا ہے دماغ کو کہ دیکھو بہت پیشاب جمع ہو گیا، بہت پیشاب جمع ہو گیا، جلدی سے اس کو پھینک کر آؤ. میں نے کہا ہو پھر یہ تو نیٹ ورک پرابلم چل رہا ہے، فیک میسج جا رہے ہیں.
تو وہ زور سے اس نے کہا لگایا کہ ہاں بالکل آپ میری بات سمجھ گئے. تو اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا. ٹھیک واقعی جسم کے اندر جو اللہ پاک نے انمول نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت پر سجدے میں سر رکھ کر اگر قیامت اب یہ ڈائلسس 10,000 میں ہوتا ہے اور 4 گھنٹے زندگی کے قیمتی آدمی کو پائپوں کے تحت محتاج ہو کر لیٹے رہنا پڑتا ہے، چل پھر نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. تو زندگی کا کتنا قیمتی حصہ ہمارا ایسی بیڈ پر جا رہا ہے. اور اللہ پاک نے اس کا نعم البدل ہمیں کڈنی کی شکل میں عطا فرمایا. چل بھی رہے ہیں، بیٹھے بھی ہیں، سوئے بھی ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور وہ فلٹر کا آٹومیٹک نظام چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم اسی پورے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں، گناہ کے خیالات کر رہے ہیں، گناہ کا نظام بنا رہے ہیں. ہائے ہائے. اور وہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کی ساری نعمتوں کے سائے میں، عظمتوں کے سائے میں رہتے ہوئے اللہ کی دھرتی پر اللہ کی نعمتیں کھا کر ہم اس کی نمک حرامی کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں سزا نہیں دے رہا، پھر بھی وہ ہمیں بدنام نہیں کر رہا، پھر بھی وہ ہمیں سزا نہیں دے رہا. کہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے. اس رب سے ہم ٹوٹ کر کیوں محبت نہ کریں؟ اس رب کے ہم ٹوٹ کر کیوں عبادت نہ کریں؟ اس رب کا ٹوٹ کر ہم کیوں ذکر نہ کریں؟ ہم اس کے احکام پر کیوں عمل نہ کریں؟ اسے دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون. میں نے تمہاری جانوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر کیا کیا اپنی قدرت کے کرشمے رکھے ہیں، تم جانتے اور پہچانتے نہیں. یہ ہاتھ کا انگوٹھا اگر یہ نہ ہو تو آدمی پکڑ نہیں سکتا کسی چیز. پکڑ لیا تو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. مثلا پھاوڑا اگر صرف انگلیوں سے پکڑے تو اس کو چلا نہیں سکتا. اس میں قوت پیدا ہوتی ہے انگوٹھا لگنے سے. تو بظاہر جس کو تھم کہا جاتا ہے، جس کو ٹھینگا اور انگوٹھا کہا جاتا ہے، جی یہ انگوٹھا یہ بہت پاورفل ہے. گرفت کے اندر قوت اسی انگوٹھے سے شامل ہوتی ہے. اسی طرح پیروں کے 2 انگوٹھے یہ بظاہر پیروں کے انگوٹھے ہیں، لیکن پورے جسم کا بیلنس انہی انگوٹھوں سے رکتا ہے. اگر یہ کٹ جائے تو آدمی ڈاواڈول ہو جائے. پورے جسم کا بیلنس یہی انگوٹھے سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ کا کیسا نظام. اللہ فرما رہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ہم نے تمہارے جسموں کے اندر کیا نظام بنایا ہے، کیا تم اس کو جانتے پہچانتے نہیں، اس پہ غور نہیں کرتے؟ تو ہم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کہیں پیارے اللہ آپ نے ہاتھ دیے، ہاتھ نہ ہوتے لولے ہوتے. آپ نے 2 پیر دیے، پیر نہ ہوتے لنگڑے ہوتے. 2 روشن آنکھیں دی، اللہ آنکھیں نہ ہوتی اندھے ہوتے. کان دیے، کان نہ ہوتے بہرے ہوتے. دماغ دیا، دماغ نہ ہوتا پاگل ہوتے. میرے پیارے اللہ. ڈاکٹر صاحب نے ڈائلسس کا جو نظام دکھا رہے تھے، ہمیں بتایا کہ آج کل یہ جو ایک مشین پورے جسم کا خون فلٹر کرتی ہے اور خون کو دوبارہ جسم کے اندر ریسٹور کرتی ہے، یہ 7 لاکھ کی مشین ہے. اب سے چند سال پہلے تک 4-5 مشینیں مل کر یہ کام کرتی تھی. اب وہ صرف ایک مشین کام کر رہی. پھر بتایا کہ ایک کڈنی آرٹیفیشل بھی نکلی ہے، لیکن 2 ملین کی ہے، جو قوت خرید کے باہر. تو دوستو ایک معمولی سا جز اس کی تلافی اگر کی جائے وہ لطف نہیں، پھر بھی وہ مزہ نہیں جو اللہ پاک نے پیدائشی طور پہ ہمیں عطا فرمایا. اس لیے دوستو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں. آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے اللہ کی فرما برداری کریں. دماغ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جی تدبر و تفکر کریں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں. اللہ پاک نے کیسی انمول نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جن نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اس میں غور بھی تو کیا کریں.
اس میں غور بھی تو کیا کریں. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ ہم اس پہ تدبر و تفکر نہیں کر رہے. پورا قرآن پاک، لڑکا اگر دبئی میں ہو، لڑکا لندن اور امریکہ میں ہو، اور وہ انگلش میں خط لکھے اور ماں باپ انگلش جانتے نہ ہو، تو شہر بھینسا کے اندر رہنے والے جتنے ماسٹر ہیں بسنے والے، سب کو صبح شام باری باری بلا کر سب سے اس کا ترجمہ کرواتے ہیں، پڑھتے ہیں بیٹے کا خط آیا. بیٹے کا خط اتنی عظمت اور محبت سے پڑھا جاتا ہے. اور رب کائنات نے عظیم قرآن پاک، عظیم پیغام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام بھیجا ہے. آج تک ہم نے اس لیٹر کو پڑھوانے کی کوشش نہیں، آج تک اس کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ہمیں اللہ سے تعلق ہے ہی. کوئی کسی کمپنی میں ہمیں جاب دلوا دے، کوئی کسی ملک میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتے، اس کو ہدیے تحفے بھیجتے ہیں. جب بھی باہر ملک سے آتے ہیں اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں کوئی بڑا سا گفٹ لے کر، اور شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے طفیل میں وہاں تک پہنچاؤں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں. اور جس رب نے دنیا میں بھیجا اور نعمتوں کے ساتھ بھیجا، نعمتوں میں رکھا، اس رب کا کوئی شکر نہیں، اس رب کا کوئی شکر نہیں دوستو. کتنے افسوس کی بات ہے. تو دو رکعتیں کم از کم پڑھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میرے پیارے اللہ، آپ نے کیسی کیسی انمول نعمتیں عطا فرمائی ہے. رب کریم، آپ نے کروڑوں میں مجھے ایک بنایا ہے. بینائی کے اعتبار سے، سنوائی کے اعتبار سے، گویائی کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گرفتار کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے آپ نے مجھے کیسے زوال نعمت سے بچا لیجیے، کفران نعمت سے بچا لیجیے. اللہ جی شکران نعمت کی توفیق عطا فرما دیجیے. تو ہم پیروں کا غلط استعمال نہ کریں، ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کریں، دل دماغ کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں. ایک کمپاس آتا ہے جس کے ذریعے سے جہتوں کا پتہ چلتا ہے، بالخصوص قبلہ سمت کا پتہ چلتا ہے، سمت قبلہ کا. تو اس کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے، وہ اس کا ایک سرا قطب شمال کی طرف رہتا ہے، ہمیشہ قطب شمال کی طرف اس کا ایک سرا رہتا ہے. اگر وہ ذرا سے ہل جائے تو وہ سوئی ایک دم کانپ جاتی ہے، تھرا جاتی ہے، اور اس وقت تک قرار نہیں پاتی جب تک کہ اس کا رخ قطب شمال کی طرف نہ ہو جائے. تو مومن کی مثال بھی اسی قطب نما کی طرح ہے کہ اگر اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس وقت تک اس کو قرار نہ آئے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب نہ ہو جائے. اس وقت وہ کانپتا رہے، تڑپتا رہے، جب تک کہ اس کو انشرح نہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. اللہ پاک نے کتنی پیاری پیاری صحت عطا فرمائی آپ کو. پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے موجود ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہیں، نعمتیں کھا کھا کے ان کے دانت گھس گئے، تب جا کر وہ بڑھاپے میں پہنچے ہیں. اب تھوڑی بہت کمزوری آئی ہے، تو اللہ پاک نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، کتنی نعمتوں میں رکھا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ٹوٹ کر اللہ سے محبت کریں. عام طور پر دیکھا گیا فرائض نماز کے بعد جو امام صاحب دعا کراتے ہیں بس ہاتھ پھیرے اور چلے گئے، اور وہ بھی غفلت کے ساتھ جمائی لے رہے ہیں، پنکھے دیکھ رہے ہیں، ناک کان میں انگلی ڈال رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور برحمتی کا یا رحمت الرحیم کر کے اٹھ کے چلے گئے. نہ یہ پتا کیا مانگا، کس سے مانگا، کیا الفاظ تھے، کچھ بھی نہیں، رٹے رٹائے الفاظ میں دعا کر کے چلے گئے. اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، بدن کا رواں رواں ہل جائے، بدن کا ٹیشو ٹیشو اللہ کا متوجہ ہو جائے. میرے پیارے رب، جب ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، تب آپ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، صحت کے ساتھ رکھا. دنیا میں آیا ہوں، آپ کی نعمتیں چاروں طرف بکھری پڑی ہیں. میرے پیارے اللہ، میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے کہ اللہ میری کوششیں دم توڑ گئی ہیں، میری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ مجھے سہارا دے دیجیے. اللہ جی آپ میری دستگیری فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ مجھے سہارا دے دیجیے. اللہ مجھے
نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا دیجیے. اللہ سے مانگے ٹوٹ کر. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پیارے اللہ کوئی کمی آپ نے میری بناوٹ میں نہیں چھوڑی کہ اللہ ہر طرح کی نعمت سے آپ نے مجھے نوازا ہے کہ اللہ رزق میں مجھے کمی نظر آ رہی ہے, رزق کے اعتبار سے میں تنگی کا شکار ہوں. میرے پیارے اللہ رزق کے اعتبار سے آپ مجھے بے کر دیجیے مخلوق سے. تنہائیوں میں مانگے اللہ سے. ساری دنیا سو رہی ہو, آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہو, یہ کیفیت ہو, آپ گرم گرم آنسو بہ رہے ہو, سرد سرد آہیں کھینچ رہے ہو. کے ساتھ دوستی کر کے خوشی مناتے کہ ہمارا فلاں ایم پی سے تعلق ہے, فلاں ایم ایل اے سے تعلق ہے, فلاں پارٹی کے چیف سے تعلق ہے اور ان سے ہمارے کام بن جائیں گے. ان کے تعلق ہے, مجھے اپنے رب سے ایک تعلق ہے, مجھے کیوں اس پر فخر نہ ہو. ہم اگر اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کر لیں تو ہم بھی خدا رکھتے ہیں. یہ کیفیت ہونی چاہیے, ہم بھی خدا رکھتے ہیں. ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا, ایک غیب سے آواز سنی, یہ دل پر الہام ہوا, اے میرے بندے ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو, کبھی ملنے بھی تو آیا کرو. ہمیشہ حاجتیں لے کر مانگنے ہی آتے ہو, کبھی یوں ہی ملنے بھی تو آیا کرو. دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم بازار کی کسی مسجد سے گزر رہے ہوں, نماز کا کوئی وقت نہ ہو, مسجد میں جائیں, وضو کریں اور بیٹھ جائیں کونے میں اور کہ پیارے اللہ کچھ نہیں ہے, کوئی یہاں نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, بس مجھے آپ کی یاد آ گئی, میں نے سوچا میں اپنے پیارے اللہ سے ملتا چلوں. اللہ جی آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, میں آپ کی محبت کے بغیر ایک لمحہ وقت نہیں گزار سکتا. اللہ جی مجھے اپنا بنا دیجیے, اللہ جی مجھے اپنی محبت دے دیجیے, اللہ اپنی محبت کا خوگر بنا دیجیے, اللہ اپنی محبت کا دیوانہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ, میرے سونے اللہ, میں جو بھی کام کروں آپ کی رضا کو پیش نظر رکھوں, یہ میرا مطمئن نظر ہو. میرے اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے. عرب کے اندر جو جنرل اسٹور ہوتے ہیں اس کو بقالہ کہتے ہیں, بقالہ. ایک نوجوان لڑکی, بقالے پہ ایک نوجوان تھا, اس کے پاس آتی تھی اور سودا لے کر جاتی تھی اور ایک ڈائری نکال کے دیتی تھی کہ آج کا سودا کتنے کا ہوا تاریخ کے ساتھ لکھ دو, مہینے کے آخر میں میں حساب دوں گی. مہینے کے آخر میں وہ ڈائری لے کر آئی اور کہا اپنی کاپی کھولو, میری ڈائری ملاؤ اور جو بیلنس بنتا ہے مجھے بتاؤ, میں حساب دینے آئی ہوں. تو اس نے اشارہ آنکھوں کا کیا کہ جاؤ پیاری, محبت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوا کرتا. جب اس نے یہ بات کہی, قریب میں ایک اللہ کے ولی کھڑے تھے, ہوش کھا کے گر گئے. جب ہوش آیا تو کہا پیارے اللہ, دنیا کا ایک بدباطن نوجوان کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے, حرام محبت, اور کہہ رہے محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا. اللہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے. میرے پیارے اللہ اس محبت کا تقاضا تو پھر یہی ہے کہ آپ مجھ سے حساب کتاب مت کریں. دیکھیے کیسی جوڑی, اس بات کو اللہ کی معرفت کے ساتھ کیسا جوڑا. اور دوستوں دیکھا گیا ہے, دو دوست چائے پینے ریسٹورینٹ پہ جائیں تو دونوں ایک دوسرے کو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے, میں دوں گا اور میں دوں گا. یہ ہوتا معلوم محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں حساب کتاب نہیں چلتا. تو اگر ہم ٹوٹ کے اللہ سے محبت ہی کر لیں تو پھر معاملہ ہی ختم. اور تھوڑا سا نیک بننے کی کوشش کرو, تھوڑا سا صلاح و تقوی اپنانے کی کوشش کرو, پتہ ہے پھر کیا ہوگا. التحیات میں بیٹھ کر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت, اولیاء اللہ, کاملین, عارفین اور ابدال اور غوث اور قطب, التحیات میں بیٹھ کر کیا دعا کریں گے آپ کے لیے, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین کی لسٹ میں آپ شامل ہو جائیں گے اور ساری دنیا کے مومنین اور مومنات کی دعائیں آپ کو ملے گی. تو گھر بیٹھے اللہ کے ولی بن گئے, گھر بیٹھے دعائیں مل گئی آپ کو. تو تھوڑا سا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے دوستوں, تھوڑا سا رجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہے اللہ کی ولایت اور محبت میں.
پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں۔ دوستو یہ سبق یاد رہے گا نا؟ تو ہم جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں غور کریں، ان کی حفاظت پر غور کریں، اور اللہ پاک نے جو دی ہے اللہ کے کا احسان مانیں اور اس کا شکر کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو نعمتیں اب تک نہیں ملی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ بھی ملا دے گا۔ موجودہ نعمتوں پر شکر کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو نعمتیں اب تک نہیں ملی وہ بھی مل جائیں۔ موجودہ نعمتوں پر شکر کرنے سے جو نعمتیں اب تک نہیں حاصل ہوئی اللہ وہ بھی عطا فرمائے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کوئی نکاح نہیں، مجلس میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ توبہ طائب ہو کر ہم اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ آج کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے زندگی بدلنے کے ارادے سے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں، نیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ سیل فون اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اس حج کے اندر اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہمارے گروپ میں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مختصر سا وظیفہ ہر نماز کے بعد ہر شخص پڑھ لیا کرے، تو اس سے دین اور دنیا کا بہت بڑا نفع ہے۔ وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ یہ 10 مرتبہ ہو گیا، منٹ نہیں لگی، سیکنڈ لگے، اتنی ہی دیر اور، تو یہ ہو گیا 20 مرتبہ استغفار۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 مرتبہ ہوا، اتنی ہی دیر مزید 5 مرتبہ اور 10 مرتبہ درود شریف ہو گیا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ شریف کی سورت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پونے 2 منٹ کا یہ تینوں کا وظیفہ ہے مکمل، یعنی صف میں سے اٹھ کر چپل پہننے تک میں استغفار بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا، اور 10 مرتبہ قل اللہ شریف بھی ہو جائے گا۔ اور فائدہ کیا؟ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ہمارے فون کے اندر سے اگر کوئی ہسٹری ڈیلیٹ کر دے تو لگتا ہے کہ اس فون میں کوئی میسج آیا، اللہ ہسٹری ڈیلیٹ کر دے، یہاں تک کہ لکھنے والے فرشتے قیامت کے دن ڈھونڈتے رہ جائیں گے، یار ڈھیر سارے گناہ کیے تھے ہم نے لکھے، ہم چشم دید گواہ تھے، گئے کہاں؟ اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ تو استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے، جب گناہ معاف ہوں گے تو اللہ کی رحمت اور محبت متوجہ ہوگی۔ نہیں، درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔
10 مرتبہ پڑھنے پر 100 رحمتیں آئیں گی، اور 5 نماز کے بعد جب 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 500 رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے اور ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرمائے۔ اب یہ 1.5 سے پونے 2 منٹ میں یہ وظیفہ پورا ہوتا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اپنوں میں بھی، پڑاؤ میں بھی، ہر حال میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، خوشی کے دن بھی اور غمی کے دن، لے کے دیری کچھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کتنا عطا فرمائیں گے، لا تعد ولا تحصى، اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، آج سے ہی شروع کر دیں، ظہر کے بعد سے ہی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ،
آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ ظالم حکمرانوں کا تسلط اور ظالم حکمرانوں کے تسلط کے بعد ان کے ظالمانہ قانونوں کا نفاذ بتا رہا ہے، آپ ناراض ہو گئے، اللہ جی آپ راضی ہوئے۔ پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، چاہتے ہیں پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے۔ سامنے اللہ، اللہ میرے سامنے اللہ، میرے اچھے اللہ مان جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے، محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ ہماری بگڑی بن جائے گی، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ موسم کی سختی سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی رحمت کے جھونکے چلا دیجئے، ٹھنڈی ٹھنڈی رحمت کے جھونکے چلا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اعتدال کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، اللہ اعتدال کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ بے زبان جانور پریشان ہے، بے زبان جانور پریشان ہے، یا اللہ زمین پانی کی قطرات کو ترس رہی ہے، یا اللہ رحمت والی بارش بھیج دیجئے، عافیت والی بارش بھیج دیجئے۔ یا اللہ نقصان سے حفاظت فرما دیجئے، نقصانات سے حفاظت فرما دیجئے۔ فل ہو نقصان سے بستی کو بچا لیجئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور پردے میں کہیں ماں بہنیں دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ جی سب کے دلوں کے اندر کچھ ارادے ہیں، کچھ مرادیں ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جی آپ سب کے دل کی آوازوں سے واقف ہیں، کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جوان جوان بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، نیک سال رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں سچی محبت قائم نہ ہو سکی، قائم فرما۔ جن کا عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹیاں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا اور بے سکون ہے، ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، مراکز دین کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، تین حرم پاک کی حفاظت فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت قسمت میں نہیں ہے قوم عاد و ثمود کی طرح ان کا حشر نشر فرما۔ کمزور ایمان والوں کے منظر دکھا کر کمزور ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔